हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्लास 10 का सबक रज़िया सुल्तान पढ़ेंगे। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थीं जो दिल्ली के तख्त पर बैठीं। वो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थीं। बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो जानते थे कि बेटे ऐश पसंद हैं, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया का नाम भी शामिल कर लिया था। तो कौन थी रज़िया सुल्तान? पहली मलिका थी जो तख्त पर बैठी थी हिंदुस्तान की, यानी कि उनसे पहले कोई भी नहीं बैठा था। और उनके वालिद का नाम बादशाह कौन थे? इल्तुतमिश थे। और उन्होंने क्या किया था, यानी कि अपनी ज़िंदगी में ही उनको अपना जानशी मुकर्रर कर दिया था। जानशी यानी कि उनके मरने के बाद वो तख्त पर बैठेंगी, क्योंकि उनकी जो और औलादें थी और लड़के थे उनके, वो बहुत ज़्यादा ऐश पसंद थे। तो उनको पता था कि हुकूमत को सही से नहीं चला पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीते जी अपना जानशी रज़िया को मुकर्रर किया और उन्हीं के नाम के क्या चलाए? चांदी के सिक्के भी चलाए। इल्तुतमिश की वफ़ात के बाद दरबार में वज़ीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़ी कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने ये पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली के तख्त व ताज की मालिक हो। रज़िया ने ये देखा तो अमीरों से कहा, मेरे औरत होने पर एतराज़ है तो मैं अमन की खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। आओ हम सब मिलकर उससे वफादारी का अहद करें। यानी कि वसीयत में जब उन बादशाह का इंतकाल हो गया तो वसीयत पढ़ी गई, तो उसमें क्या था कि रज़िया को तख्त पर बिठाया जाए। लेकिन ये चीज़ किसको नागवार गुजरी थी, किसको पसंद नहीं थी? तुर्क अमीरों को। तुर्क के यानी कि तुर्की के अमीर थे, इनको पसंद नहीं थी। तुर्की के जो बड़े बड़े सरदार थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि भाई एक औरत हमारे ऊपर कैसे हुक्मरानी करेगी, कैसे हम उसकी बात सुन सकेंगे। तो रज़िया ने अमन की खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश किया। लेकिन लेकिन हुकूमत हाथ आते ही रुकनुद्दीन ऐश व आराम में पड़ गया। उसकी माँ एक हासिद औरत थी। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया। वो सौतेली बेटी रज़िया की मकबूलियत से जलने लगी, मगर जल्द ही रुकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और अपने माँ की ज़्यादतियों की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसे को गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। जैसा कि उस बादशाह जानता था कि उसकी औलादे क्या है? ऐश पसंद। तो रुकनुद्दीन ने भी तख्त पाते ही ऐश व आराम में पड़ गया। और जो उसकी माँ थी वो भी हासिद औरत थी, जलन रखने वाली औरत थी। वो दूसरी जो बेगमात थी बादशाह की, उनके बच्चों के साथ को क्या करती थी? उनको परेशान करती थी। और रज़िया जो उनकी सौतेली बेटी थी, उसकी जो मकबूलियत थी, जो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, वो उससे भी वो जलती थी। तो लेकिन क्या हुआ, जल्द ही लोग रुकनुद्दीन की ऐश पसंदी और माँ की जो ज़्यादतियाँ थी लोगों को पसंद नहीं आई और उसको फिर गिरफ्तार करके लोगों ने मौत मार डाला, मतलब उसको सज़ा दे दी। दिल्ली के दिल्ली के अवाम रज़िया की खूबियों और इल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ़ थे। पता था उनको कि इल्तुतमिश की क्या वसीयत है। उनमें एक बुज़ुर्ग सूफ़ी काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान किया। तो उन्होंने क्या फिर चुना? रज़िया को ही अपना जानशीन तख्त पर बिठाया रज़िया को। तख्त नशीनी होने पर रज़िया ने अहद किया, मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं हूँ। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद नहायती बहादुरी से मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। वो फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह कबा और कला पहना, यानी कि वो खुद औरतों की तरह नहीं, वो बादशाहों की तरह, जैसे और बादशाह रहते थे उन्हीं की अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। तिजारत को फ़रोग़ दिया और सड़कें बनवाईं, दरख्त लगवाए और कुएं खुदवाए। उसने मदरसे और सरकारी कुतुब खाने भी कायम किए।
رضیہ سلطان کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، وہ اچھی گھڑ سوار تھیں اور اسی جنگی اسلحوں کے استعمال کا ہنر آتا تھا۔ اس کی حکومت بنگال سے لے کر سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ ہنار بھی تھی، انہوں نے اپنے نام کے سکے بھی چلوائے، چین و امن قائم کیا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے، کنویں کھدوائے، درخت لگوائے، کتب خانے بنوائے، مدرسے بنوائے، یعنی کہ بہت سارے انہوں نے۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھیں، اس نے برابری اور بھائی چارے کو قائم کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا جن سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھیں۔ اس نے امیر اخبار کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا۔ یہ اہم عہدہ اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا۔ یہ بات سن کر ترک امیر کو ناپسند آئی، بس بھائی کہ ہمیں ملتا تھا، اب تو ایک غلام کو دے دیا گیا، کیسے وہ کر لے گا۔ انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی ایک سازش کی اور بھٹنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔ وہ جب بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بھٹنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر یعنی کہ لمبا سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجیوں میں زبردست مقابلہ ہو گیا مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے، یعنی کہ جو ترک امیر تھے انہوں نے سازش کے خلاف ان کو لڑوایا اور وہاں پر جا کے ان کو کیا کر لیا گیا، قید بھی کر لیا گیا۔ ادھر دلی میں سازشوں نے رضیہ سلطان کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے کیا کر لیے، آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور پھر دونوں نے شادی ہو گئی۔ اب اب رضیہ اور التونیا دلی کا تخت واپس لینا کا ارادہ کیا کہ اب ہمیں واپس لینا چاہیے کیونکہ وہاں تو انہوں نے کافی سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ اگر دلی پر بڑی مقبول ہے، اگر وہ دلی میں آ گئی تو لوگوں کے بیچ کافی مقبول ہے، عوام کافی پسند کرتی ہے ان کا، اگرچہ اس کی فوجیں یہاں پہلے پہنچ گئیں تو اس کی مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب رضیہ اور التونیا دلی کے تخت پر واپس لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مشہور ہے، اگر اس کی فوجیں یہاں پہنچ گئیں تو اس کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے، یعنی کہ عوام ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ چنانچہ بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے میں ہی روک دیا۔ شاہی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور اس کے پاس بہترین ہتھیار تھے۔ گھمسان لڑائی ہوئی، رضیہ بڑی ہمت دکھائی لیکن شکست ہوئی اور ان کو قتل کر دیا گیا، یعنی کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، آخری دم تک اپنے لڑتی رہیں۔ رضیہ صرف 3.5 سال حکومت کی۔ اس مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت، حوصلہ اور حسین انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمراں ہیں، یعنی کہ کم وقت ہی انہوں نے حکومت کری لیکن اسی کم وقت میں، اسی کم وقفے میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا وہ ایک اچھی حکمراں ہے، یعنی کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کرے ہیں، کافی کام کیے۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں اس کے۔ واحد، ایک یا اکیلا۔ وصیت، موت سے پہلے کی جانے والی ہدایت۔ کلا، ٹوپی۔ محافظ، حفاظت کرنے والا۔ صلاح، بدلہ، انعام۔ جفاکش، محنت کرنے والا۔ حسین انتظام، اچھا انتظام۔ حکمراں، حاکم یا حکومت کرنے والا۔ عالم، علم والا یا پڑھانے والا۔ تو رضیہ کون تھی؟ رضیہ ہندوستان کی پہلی خواتین حکمراں تھیں، یعنی کہ ان سے پہلے کوئی بھی ہندوستان میں خواتین حکمراں نہیں بنی تھی۔ رضیہ سلطان نے اپنے کارناموں سے یہ دکھا دیا کہ عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں، یعنی کہ عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اب اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔
پہلا سوال ہے رضیہ سلطان کی خوبیاں کیا تھیں؟ تو رضیہ سلطان ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ اس میں ہمت اور حوصلہ بھی تھا۔ اس میں ایک اچھے حکمراں کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ اس نے صرف 3.5 سال حکومت کی، لیکن اپنے ہمت، حوصلہ اور حسین انتظامیہ سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمراں ہے۔ سوال نمبر 2، رکن الدین کس کا بیٹا تھا اور اسے کس نے مارا؟ التتمش کا بیٹا تھا۔ حکومت حاصل ہونے کے بعد وہ عیش میں ڈوب گیا اور ترک سرداروں کی ناراضگی کے بعد دلی کے لوگوں نے اسے گرفتار کر کے مار دیا تھا۔ سوال نمبر 3، التتمش کی کیا وصیت تھی؟ التتمش کی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکوں کے بجائے میری لڑکی رضیہ کو دلی کی حکومت دی جائے، یعنی کہ اس کو میرا جانشین چنا جائے۔ سوال نمبر 5، تخت نشینی کے بعد رضیہ نے کیا عہد لیا؟ تخت نشینی کے بعد رضیہ نے عہد کیا کہ وہ عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کرتی رہے گی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ مردوں سے کم نہیں۔ سوال نمبر 5، رضیہ نے امیر اخبار کا عہدہ کسے دیا؟ رضیہ نے امیر اخبار کا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا تھا۔ رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ رضیہ کی فوج کا مقابلہ التونیا کی فوج سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 7، رضیہ نے کتنے برس حکومت کی؟ رضیہ نے صرف 3.5 برس حکومت کی، یعنی 3.5 سالوں ہی انہوں نے حکومت کی تھی۔ لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا۔ ذہن، رضیہ سلطان کا ذہن بہت اچھا تھا۔ وفاداری، کتے اور گھوڑے میں وفاداری بہت ہوتی ہے۔ عہد، ہندوستان میں صدر جمہوریہ کا عہد سب سے بڑا ہے۔ عہدہ، ہندوستان میں صدر جمہوریہ کا عہدہ سب سے بڑا ہے۔ محافظ، ہر بینک میں ایک محافظ ضرور ہوتا ہے۔ خالی جگہ دیکھیں گے۔ رضیہ سلطان دلی کے بادشاہ التتمش کی بیٹی تھی۔ رضیہ ہندوستان کی پہلی حکمراں تھی۔ رضیہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ التونیا تھا۔ ترک امیروں نے رضیہ کے بھائی ڈیش کو تخت پہ بٹھا دیا، یعنی کہ بہرم کو تخت پہ بٹھا دیا۔ رضیہ سلطان اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔ اس طرح سے یہ آپ خالی جگہ بھر لیں گے۔ واحد جمع اور جمع کے آپ کو اس میں بیٹا واحد بنانے تھے، تو پہلے واحد جمع دیکھتے ہیں۔ مشکل، مشکلات، اختیار، اختیارات، کتاب، کتابیں۔ یہاں پر جمع کی آپ کو واحد بنانی ہے۔ امرا، امیر، امرا، امیر، امرا، امیر، افواج، فوج، بیگمات، بیگم۔ مذکر مؤنث کرنے اس میں آپ کو